أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں تمام احباب پیار محبت سے تاجدار کائنات کی ذات پہ درود پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور صدیق عکس حسن کمال محمد است۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، حیدر بہار باغ جمال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اور کلندر لاہوری بولے فرمایا ہم نبی کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم فقط ایک گل سے نہیں بلکہ پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف جو جل و علا ہے، من والہ ہے، انتما برہانہ ہے، جو مالک ارض و سما ہے، اپنی توحید میں، اپنی وحدانیت میں، اپنے افعال میں، اپنے احوال میں، اپنے اقوال میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں جو وحدہ لا شریک ہے، جو یکتا ہے، جو شرک نہیں پسند کرتا نہ اپنی ذات میں نہ اپنی صفات میں، وہ رب ذوالجلال جس کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہ کوئی درخت کا پتا حرکت میں آ سکتا ہے اور نہ ہی ہم جیسے گناہ گاروں کے ہونٹ جنبش کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے دانائے غیوب خیر الرسل امام الانبیاء امام الانس والجان سید الملائکہ سید العرب والعجم حامل لواء الحمد حامل لواء الحمد یوم القیامہ شافع یوم النشور و مشفع یوم النشور سیدی و مرشدی و سندی و مولائی و آقائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اپنی حیثیت اور توفیق باری تعالیٰ کے مطابق ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت اور وقار کے لائق ہمارے مسلک کی ترجمان میری مراد استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا طیب عطاری صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ریاض صاحب، قبلہ شاہ صاحب، نقاش مبین صاحب اور دیگر جتنے احباب آئے، آپ تمام ہماری نظروں میں خاص ہیں، چونکہ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں نہ تو کسی کے پرسنالٹی کا معیار ہے، نہ کسی کی شخصیت کا معیار ہے، نہ کسی کے گورے رنگت کا معیار ہے، نہ کسی کی بڑی قد و قامت کا معیار ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں معیار کیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نہ تو انسان کی شکل دیکھتا ہے نہ اس کی صورت دیکھتا ہے۔ رب ذوالجلال ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ یا تمہارے دل دیکھتا ہے یا تمہارے اچھے عمل دیکھتا ہے۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا
نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جدوں ویکھ دے دل ویکھ دے۔ اس لیے ہماری مجلس کے اندر جتنے احباب بیٹھے ہیں، ہم داڑھی رکھ لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ولی بن گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی داڑھیاں نہیں ہوتی لیکن تقویٰ کے لحاظ سے ہم سے بھی آگے ہوتے ہیں، اس لیے یہ معیار نہیں ہے۔ مگر اس بات سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ داڑھی ہی کٹوا دیں اور اس کا رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ فائدہ تو ضرور ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہو اور آپ کے دور کا بہت بڑا نقال ہو جو لوگوں کی نقلیں اتارتا ہو، اور لوگ اس کو کہیں کہ اے نقال صاحب ذرا تشریف لائیں، ہم نے جناب موسیٰ کی نقل اتارنی ہے۔ حالانکہ تنزل نقل اتارنے کا پلان بن رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 40 دن دے دیا جائے، 40 دن مل گئے، زلفیں بڑھا لی، اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑ لیا، اپنا لباس اور حلیہ جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسا بنا لیا، اپنی داڑھی بھی بڑھا لی۔ اب دیکھیں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا ذرا جلدی جا اس کا نامہ اعمال کھول، جہاں بدبختی لکھی ہوئی ہے اس کی شقاوت اور بدبختی کو مٹا کے اس کے لیے سعادت اور خوشبختی لکھ دو، اور اس کی زبان پہ میرے موسیٰ کا کلمہ جاری کر دو۔ مالک وہ تیرے نبی کی نقل اتار رہا ہے، وہ تیرے نبی پہ طنز کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ، اے جبریل، میں اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ جس کے چہرے پہ، جس کے جسم پہ میرے نبی کی ادائیں اتر آئیں وہ میرے نبی کی اداؤں کو اپنائے اور میں خدا اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں، میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ اگرچہ طنز کیا مگر چونکہ جناب موسیٰ کی شکل اتار لی، اس لیے رب ذوالجلال نے اس کو خوشبختیوں کے تاج پہنا دیے۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم داڑھیاں جا کے کٹوا دیں، حلیہ کم از کم رسول اللہ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، تاکہ قبر میں جائیں تو فرشتے منہ نہ موڑیں بلکہ وہ آتے ہی دیکھ جائیں اور پہچان لیں کہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ اور عشق مصطفیٰ یہ نہیں ہوتا کہ سال کے بعد میلاد کرا لیا یا سال کے بعد جلوس نکال لیا اور جلوس کے اندر بڑے بڑے نعرے لگا لیے، یہ نیکی کے کام ہیں، مستحبات ہیں، سنن تک آتے ہیں، زوائد کے اندر ہیں، مگر عاشق مصطفیٰ وہ ہے جو ہر اس ادا پہ عمل کرتا ہے جو میرے محمد کی ادا بن گئی ہے۔ میں قرآن پاک کی 2 آیات پڑھی ہیں میں انشاءاللہ اسی پہ ہی انشاءاللہ موضوع اپنا سمیٹوں گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ علامہ سیوطی اٹھا لیں تفسیر جلالین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97، مکتبہ رحمانیہ اور مکتبہ قدیمی، صفحے کا پاسہ الٹا اور لائن 5ویں لائن پہ علامہ سیوطی جب اس آیت کو نقل کرتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور لکھ کے علامہ سیوطی کہتے ہیں هُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس نور سے مراد قرآن نہیں ہے، اس نور سے مراد تمہارے اور میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا، اعلی حضرت کا قلم اٹھایا، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، حبیبی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف نور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بے شک ہم نے اے محبوب تمہیں گواہ بنا کے بھیجا۔ اب سوچئے گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہے جو آپ کو عمل کرتے دیکھ رہا ہے، گواہ وہ ہے جو آپ کو گناہ کرتے دیکھ رہا ہے۔ فرض کریں عدالت میں آپ کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے تو آپ کے خلاف گواہ وہ ہوں گے جنہوں نے آپ کو جرم کرتے دیکھا ہوگا، زنا کے گواہ وہ ہیں جنہوں نے زناکاری دیکھی ہوگی، چوری کے گواہ وہ بن سکتے ہیں جنہوں نے چور کو چوری کرتے دیکھا ہوگا۔ اگر دیکھا نہیں ہے گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا، تو ہماری دنیا کا یہ اصول ہے اور ہمارا قانون ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے، ہماری عدالت عظمیٰ میں، سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں گواہی وہ دے سکتا ہے جو بالکل عینی شاہد ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے محبوب میں نے تمہیں گواہ بنایا، ہمارا اصول ہے گواہ وہ بن سکتا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ گواہی دے کہ یوسف بھی نماز پڑھتا ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، گواہ وہ دے گا، گواہی وہ دے گا
جس نے مجھے دیکھا ہو کہ میں تقریر کر رہا ہوں. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے گواہی وہ دے گا جس نے گناہگار کو گناہ کرتے دیکھا ہے. میرے مصطفیٰ کو اللہ قرآن میں ایک جگہ پہ کہتا ہے ہم نے تمہیں گواہ بنایا, دوسری جگہ پہ کہتا ہے محبوبہ میں نے تمہیں صرف تمہاری امت کے لیے نہیں بلکہ تمہاری امت کے لیے بھی, پچھلی امتوں کے لیے بھی, بلکہ پچھلی امتوں پہ میں جتنے انبیاء کو بھیجتا رہا ہر نبی پہ میرے مصطفیٰ کو گواہ بنایا گیا, ہر نبی کی امت پہ میرے نبی کو گواہ بنایا گیا, حضور کو اپنی امت پہ میرے نبی کو گواہ بنایا گیا. اس کا مطلب ہے گواہی وہ دے گا جس نے ہمیں کام کرتے دیکھا ہو. تو کل بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں جب محبوب مکرم سے پوچھا جائے گا محبوبہ جی ربا ذرا بتاؤ فلاں نبی نے کیسے تبلیغ کی, مالکہ اس نے اتنا عرصے تبلیغ کی, اللہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, فلاں نبی کی امت کیا کرتی رہی, مالک وہ ٹولہ یہ کرتا رہا, وہ طبقہ یہ کرتا رہا, اب بتائیے آپ کی امت کیا کرتی رہی, مالک فلاں بندہ یہ عمال کرتا رہا, فلاں بندہ یہ عمال کرتا رہا. مالک جانتا ہے مگر گواہی میرے مصطفیٰ سے لے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات ابتدائے کائنات سے لگ کر آخر کائنات تک کوئی ایسی صدی نہیں گزری, کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا, کوئی ایسی گھڑی نہیں گزری, کوئی ایسا ہفتہ نہیں گزرا, کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن کے بارے میں اللہ نے میرے مصطفیٰ کو غیب کی خبر نہ عطا فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, سیدی مرشدی. میری بات سنیں, میں سفر کر گیا ہوں کافی بکھر سے, 2 محفلیں پڑھی, جمعہ بھی پڑھایا, پھر واپس بھی آیا. ابھی میں 10 منٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہرا, فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ کم از کم جوش تو دکھائیں نا, ایک دفعہ دور سے کہہ دیں سبحان اللہ. پتہ کیا ہوتا ہے, بار بار محافل میں جب آپ سے التماس کی جاتی ہے کہ سبحان اللہ کہیں, ایک تو مقرر کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ چپ نہ بیٹھیں, کم از کم اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہیں, اللہ کو پاک کہیں, اللہ کو پاک 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 کہتے رہیں. اچھا ہمارا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ ہماری تعریف کر دے, کوئی بندہ ہماری تعریف کر دے کسی محفل میں بیٹھ کر یا تنہائی میں, خلوت میں, جلوت میں, جہاں بیٹھ کے ہماری تعریف کر دے, ہم ساری زندگی اس کو نہیں بولتے, تو میرا رب تو حضور فرماتے ہیں سارے غیرت مندوں سے بڑا غیرت مند ہے, اللہ کوئی بدلہ نہیں چھوڑتا. تو ذرا بتائیں جو بندہ میرے مالک کو کہے گا مالک تو پاک ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو ہم پاک پاک کہتے رہیں اور رب ہمیں پاک نہ کر دے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا صلو علیہ, میری ذات پہ درود پڑھو, فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ, فرمایا میرے اوپر تمہارا پڑھا گیا درود تمہیں خود صاف اور ستھرا کر دے گا, تمہیں پاک کر دے گا. اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں, اللہ رب ذوالجلال کی پاکی بیان کرتے رہیں, حضور کی ذات پہ درود پڑھتے رہیں, کملی والے کا خدا بھی کرم نوازی کرے گا, کملی والے مصطفیٰ خود بھی کرم نوازی فرماتے رہیں گے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ ہے, لکھنے والے علامہ زرقانی ہیں, کتاب کا نام شرح زرقانی ہے, شرح زرقانی کی جلد نمبر 2 ہے, لکھنے والے امام عسقلانی ہیں جس کا نام حافظ ابن حجر ہے, کتاب کا نام فتح الباری ہے, لکھنے والے علامہ علی قاری ہیں جن کو علامہ ملا علی قاری کہا جاتا ہے, لکھنے والے علامہ شیخ محقق ہیں, کتاب کا نام مدارج النبوہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سوال کرتے ہیں, آقا جی جابر یا رسول اللہ ایو شیء اول ما خلق اللہ, سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا, سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا. آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ میرے نبی کی عمر صرف 63 سال ہے, حضور کی عمر اللہ نے صرف 63 سال بنائی, یہ تو ظاہری عمر ہے. اگر میرے نبی کی روحانی عمر کو دیکھا جائے, اگر میرے نبی کی باطنی عمر کو دیکھا جائے, اگر نورانیت کے لحاظ سے دیکھا جائے, سنیے جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا, تو آقا کیا کہتے ہیں, آقا فرماتے ہیں یا جابر اول ما خلق اللہ نوری, اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے محمد کے نور کو پیدا فرمایا ہے. سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا,
تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. دوسری روایت کے اندر حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز وجود پذیر ہوئی؟ اللہ نے کس کو عدم سے وجود میں لایا؟ رب کس کو پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے محمد کے نور کو پیدا فرمایا ہے. یہاں ایک سوال ہوگا، میں قرآن و سنت ہی بیان کرتا رہا، مجھے شعر نہیں آتے قسم سے لے، چاند اشعار آتے ہیں جو رٹے ہوئے ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں آتے، نہ سلوڑے سناؤں گا. قرآن و سنت سے یہاں سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ تو خدا کے نور میں تقسیم ہو گئی، یہ تو مولوی تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے نور میں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے نور تقسیم ہو گیا، اس کے اندر تقسیم آ گئی. نہیں، کبھی آپ چراغ کو دیکھیں، جب مہندی ہو نا، مہندی ہماری عورتیں ہمارے علاقے میں مہندی لے کے نا عورتیں نکلتی ہیں تو وہ ایک بتی سی جلاتی ہیں، اگر کسی عورت کی بتی بجھ جائے تو وہ آ کر اس کی بتی پہ لگا لیتی ہیں. اگر ایک موم بتی جل رہی ہو اور دوسری موم بتی کو اس سے لگایا جائے تو آپ بتائیں پہلی موم بتی میں کوئی تقسیم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کوئی فرق آئے گا؟ کسی قسم کا فرق نہیں آنے والا، بلا تمثیل و تشبیہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے عیسیٰ میں نے تمہیں اپنے روح سے، اپنے روح پھونکی. جناب عیسیٰ کے اندر اللہ اگر اپنی روح پھونکے اور قرآن میں کہے میں نے عیسیٰ کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی، وہاں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں روح کیوں تقسیم ہو گئی. جناب آدم کو کہا جائے اے آدم کیف عرفت محمدن، آدم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، مالک توبہ قبول نہ کرے. ایک دن آیا جناب آدم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے مالکا اللہم انی اسألوکا بحق محمد النبی الرحمہ، مالک مجھے تو معاف نہیں کر رہا مگر وسیلہ ہے آخری نبی کا، مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے کیف عرفت محمدن، اے آدم تو میرے نبی کو کیسے جانتا ہے؟ فلم اخلقو، میں نے تو ابھی انہیں ظاہری طور پہ پیدا ہی کوئی نہیں کیا. حضرت آدم عرض کرتے ہیں مالکا لما خلقتنی، جب تو نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحکا، اور جب تو نے میرے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی، اپنی روح میں سے روح پھونکی، اپنی روح میں سے روح پھونکی. مالکا فرفعت راسی الی قوائم العرش، میں نے عرش کے ستونوں کو دیکھا، جو سر اٹھایا تو سر اٹھایا، عرش کے ستونوں کو دیکھا، جس ستون پہ مالک تیرا نام لکھا ہوا ہے اسی ستون پہ تیرے محمد کا نام بھی لکھا ہوا ہے. یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا علی. یہاں کوئی کسی قسم کا سوال ہے قبلہ استاد گرامی میری تسی اصلاح کر دینی اگر میں غلط گل کراتے. کسی قسم کا کوئی سوال ہے؟ اللہ قرآن کے اندر جناب عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے اپنی روح میں سے روح عطا فرمائی، اپنی روح میں سے روح عطا فرمائی. جناب آدم کہتے ہیں مالک تو نے جب میرے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی مگر وہاں سوال نہیں ہوا کہ یہ کیا کر دیا، یہ تو اللہ کی روح میں تقسیم ہو گئی. نانا اگر آدم علیہ السلام کہے مالک تو نے اپنی روح میں سے روح عطا کی، اگر جناب عیسیٰ کو اللہ کہے اے عیسیٰ میں نے تمہیں اپنی روح میں سے روح دی، وہاں اگر سوال نہیں ہوتا تو پھر جب ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے مصطفیٰ کو اپنے نور میں سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، تو وہاں پر بھی سوال نہیں بنتا یار. سبحان اللہ. وہاں پر کیا سوال بنتا ہے؟ آئیے سنیے، شرح زرقانی ہے، خصائص الکبریٰ ہے، لکھنے والے امام سیوطی ہیں، امام جلال الدین سیوطی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں حضرت جابر ہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، کب آپ کے لیے نبوت ثابت ہوئی؟ اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ یہاں تو کلمے اٹھی، یہاں تو زبان بولی اور کہا گیا نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. میں نے کہا تو جھلا ہے، کملا ہے، سیانا نہیں ہے، عقل نہیں دی مالک نے. اگر جناب عیسیٰ میرے مصطفیٰ کا مقتدی ہو، امام الانبیاء مصلی امامت پہ کھڑے ہو، مسجد اقصیٰ ہو، جناب جبریل میرے نبی کو ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کریں، اس کا مطلب ہے امام میرا نبی ہے، مقتدی جناب عیسیٰ ہے. اگر مقتدی کا یہ کمال ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی اللہ نبوت
نبوت عطا کر دیتا ہے. اگر مقتدی کا یہ کمال ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے, آپ کی ماں کے اوپر تہمت لگائے گی کہ معاذ اللہ جناب مریم نے غلط کام کروایا اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی, پھر یہ کہاں سے آ گیا, یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ارے جناب عیسیٰ بچپنے کی حالت میں ہے, پنگھوڑے میں جھوٹا لے رہے ہیں, پنگھوڑے میں جھول رہے ہیں. وہی جناب عیسیٰ اللہ کی جانب سے جناب عیسیٰ کو زبان عطا ہوتی ہے اور وہاں پہ کہتے ہیں اے لوگو تمہیں کیا پتا کہ میری ماں کی شان کیا ہے, میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ, میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں, میں اللہ کی جانب سے نبی بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں اللہ کی جانب سے نبی بن کے آیا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی کا یہ حال ہو کہ مقتدی پیدا ہوتے ہی نبی بن کے آئے, مقتدی پیدا ہوتے ہی نبی بن کے آئے, وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو جو اماموں کا امام ہے, جو جناب یوسف کا بھی امام ہے, جو جناب عیسیٰ کا بھی امام ہے, جو جناب موسیٰ کا بھی امام ہے, جو جناب ابراہیم کا بھی امام ہے, جو جناب اسماعیل کا بھی امام ہے علیہ السلام, جو انبیاء کا امام ہے, مصلی امامت پہ کھڑا ہے. ارے وہ عیسیٰ کہ جس کو اللہ نے صرف آسمانوں پہ اٹھایا, اگر وہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی بن سکتے ہیں, تو جو مصطفیٰ آسمانوں سے بھی آگے کراس کر گئے, سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, جو جبریل ہر وقت اللہ کے قرب میں رہتا ہے, جبریل آگے جانے سے انکاری ہے, کہتے ہیں مالک آگے کا راستہ میں نہیں جانتا, آگے کا راستہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. سبحان اللہ. یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. عیسیٰ پہنچے آسمانوں پہ, ان کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ نبوت پیدا ہوتے ہی مل گئی. تو میرا نبی آسمانوں پہ نہیں پہنچا, میرا نبی سدرۃ المنتہا سے بھی کراس کر گیا, عرش اولا پہ پہنچا, عرش اولا پہ پہنچا. اگر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو آپ مانیں اور آپ کہیں وہ پیدا ہوتے ہی نبی بن کے آئے, وہ بڑے جلالی نبی ہیں. ارے موسیٰ تو کہتے رہے مالکا مجھے اپنا آپ دکھا دے, تو وہاں کیا آواز آتی ہے, لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. سیگے پہ توجہ دیں, اللہ کا قرآن ہے, اگر میرے رب کو نہ دیکھا جا سکتا, اللہ یہ کہتا موسیٰ مجھے دیکھے نہیں جا سکتا, مگر یہاں سیگے مخاطب کے ہیں, یہاں سیگے حاضر کے ہیں. کہا جاتا ہے موسیٰ تو نہیں دے سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جناب موسیٰ کے علاوہ کوئی تو ایسا بندہ ہے جو اللہ کو دیکھ سکے. پھر موسیٰ ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالکا اگر میں تجھے نہیں دیکھ سکتا تو پھر ذرا یہ بتا, تو کہتا ہے نا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, اللہ پھر کون تجھے دیکھے گا؟ آواز آتی ہے موسیٰ تو بار بار التماس کرتا رہا مگر میں نے تجھے اپنا آپ نہ دکھایا, مگر ایک وہ نبی بھی آئے گا جس کا نام آخر الزمان محمد عربی ہوگا, زمینوں پہ محمد آسمانوں پہ احمد ہوگا. اے موسیٰ بار بار دعائیں کرتا رہا, اللہ نے اپنا آپ نہیں دکھایا, مگر محمد دعائیں بھی کوئی نہیں کرے گا, اللہ سارا کچھ دکھا دے گا. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اگر جناب موسیٰ جیسا پیغمبر کوہ طور پہ دعا کرے, ہن سوال یہ ہے کہ نبی تو مستجاب الدعوات ہوندا ہے, مر جناب موسیٰ دی دعا کس پاسے گئی؟ سنیے, جناب موسیٰ کی دعا کو اللہ نے رد نہیں کیا, اپنے پاس محفوظ کر لیا, قبول ہو گئی, مگر تاخیر سے قبول ہونا تھا نا, مؤخر کر کے قبول کرنا تھا. اب مؤخر کر کے قبول کیسے ہوئی؟ جب یہ اللہ کا نور, میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس نور آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی صرف بشر تھے, حضور کس پہ سوار ہوئے؟ حضور تو سوار ہوئے براق پہ. حضور کس پہ سوار ہوئے؟ آپ بھی بولیں کس پہ سوار ہوئے؟ براق پہ. براق جمع برق کی, برق پلس برق پلس برق پلس برق, اکٹھی ہزاروں بجلیاں جمع کر لی جائے نا تو اس سے براق بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ براق بنتی ہے. جڑا مولوی تو یہ آکھے نا کہ نبی صرف بشر ہے, نور کوئی نہیں, این کر کے ہاتھ پھڑنے ہودا, پھڑ کے سوچ چلاونا ہے, انہوں آکھنا تھوڑا جے ہاتھ دے, یہ دے وچ دے کے ویک یار, ایک بجلی برداشت نہیں کر سکتا, نہ میں نہ مولوی,
कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये तो छोटी बिजली है। अरे वो तो बुर्राक है जो बिजलियों का मरकज है, जो बिजलियों का मंबा है, जो बिजलियों का महवर है। मेरे नबी ने सिर्फ हाथ नहीं लगाया, बुर्राक पे सारे सवार हो गए। अगर हजूर बशर थे तो मेरे नबी बिजली पे कैसे सवार हो गए? इसका मतलब ये है कि जब आका मिराज पे गए, करीम आका सिरे बशरियत के साथ नहीं गए बल्कि अपनी नूरानियत भी साथ ले गए। सुभान अल्लाह। अपनी नूरानियत भी क्या गए? साथ ले गए। इसलिए तो बुराक पे सवार हो गए, वरना कैसे कोई सवार हो सकता है? कोई तारों पे बैठ सकता है? बिजली की तारों पे खाली बशर हो तो कैसे बैठेगा? अगर अच्छा हजूर अगर बशर थे, फिर एक और सवाल है, जब हजूर हजरत सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी को अपने कंधों पे मोंढों पे उठाया और तकरीबन, अब मैं देख के आया हूँ, अल्लाह आपको भी दिखाए, जो देख के आए अल्लाह मुबारकबाद, अल्लाह रब्बुल जलाल बार बार दिखाए। हमने गारे सौर को देखा, गारे सौर पे अब सीढ़ियां भी बन गई। मैं यहाँ एक आपको नुक्ता भी दूंगा, गारे सौर पे सीढ़ियां भी बन गई। अब सीढ़ियों के बावजूद चढ़ते चढ़ते जवान बंदा हूं, अल्लाह ने जवानी दी हुई है, मगर 2 से 2.5 घंटे लग गए, 2 से 2.5 घंटे लग गए चढ़ते चढ़ते। अब तो रास्ते भी बन गए, अब तो सीढ़ियां भी बन गई। तू बात करते हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में। अरे मेरा सिद्दीक अकबर वो है कि जब सीढ़ियां ही कोई नहीं, रास्ते ही कोई नहीं, हजरत सिद्दीक अकबर मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी फजीलतों की आमिल है। मगर जब फतेह मक्का होती है, फतेह मक्का होती है ना, आका जब बैतुल्लाह में जाते हैं, आका जब हरम मक्का में जाते हैं, आका जब काबा का दरवाजा खोलते हैं, वहां क्या देखते हैं? 360 अल्लाह के शरीक पड़े हुए हैं, 360 अल्लाह के शरीक पड़े हुए हैं। आज अगर हम वहां जाके उनके पीछे नमाज न पढ़े, हमसे सवाल होता है, ओ यार तुसी क्यों नहीं नमाज पढ़न डे? अल्लाह ने उन्होंने उत्थे रखे हुए है। मैं क्या, रब तो उस वक्त भी मौजूद था जब बैतुल्लाह खुदा का था, घर खुदा का है, खाना काबा खुदा का है, और खुदा के घर में 360 अल्लाह के शरीक पड़े हुए हैं, अल्लाह के शरीक पड़े हुए हैं। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप ऐसा करें, जरा मेरे कंधों पे आ जाएं, आप मेरे कंधों पे चढ़ के वो जो ऊपर बुत खड़े हैं उनको गिरा दें, उनको खत्म कर दें, जड़ से मिटा दें। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, ऐ अली तू मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं चढ़ता तेरे मोढों पे, ऐसा कर मैं नीचे बैठता हूं, तू मेरे कंधों पे सवार हो जा। यार ये भी कोई थोड़ा कमाल नहीं होता कि नबी के कंधे मिल जाए। हम नबी का जिक्र सुन के खुश होते हैं, नबी के नारे लगा के खुश होते हैं, नबी का नाम सुन के अंगूठे चूम के अपनी आंखों पे लगाते हैं। अरे उस अली की शान के क्या कहने कि नबी के मोंडे हैं, अली के कदम है, नबी का कंधा है, अली के कदम है। और मौला अली ऊपर गए, पूछा गया अली सुनाओ जब बुत तोड़े थे कितना बुलंद चले गए? फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब मैं आका के मोंडों पे आया, जब हजूर के कंधों पे आया, अल्लाह की कसम है मैं इतना बुलंद हो गया, अगर मैं चाहता तो खुदा की अर्श को भी हाथ लगा सकता। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अगर मैं चाहता तो आसमानों को हाथ लगा लेता, खुदा के अर्श को हाथ लगा लेता। अली इतने बुलंद हो गए, मगर नबी क्या फरमा रहे हैं, अली तू मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसाजी इस बोझ से मुराद आप तो हमको बताते होंगे, इससे मुराद मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म का बोझ नहीं है। हजूर का जिस्म का बोझ तो था ही कोई नहीं, नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म तो बिल्कुल हल्का था, बिल्कुल ना मोटे ना पतले, दरमियाने थे। मौला अली रजी अल्लाह तआला को तो अल्लाह ने बड़ी जान दी हुई थी। इस बोझ से मुराद था खिलाफत का बोझ, यानी डायरेक्ट मेरी खिलाफत का बोझ नहीं उठा सकते। ये नहीं है कि मैं जाऊं और मेरे बाद तुम खलीफा बन जाओ, नहीं नहीं, मेरे बाद मेरी जानशीनी का इख्तियार अल्लाह उसको देगा जिसको सिद्दीक अकबर के नाम से जाना जाता है। आज हमें यह तो नजर आ गया कि मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मेरे मुस्तफा करीम के कंधों पे सवार हुए और करीम आका अलैहिस्सलाम की जुल्फें भी पकड़ी और जुल्फों को लगाम भी बनाया, मुहार भी बनाया। बड़ा कमाल अल्लाह ने दिया, बड़ी इज्जत दी, बड़ी सरफराजी दी, बड़ी अजमतें दी। मगर यह क्यों नजर ना आया कि इमाम हुसैन मेरे मुस्तफा के कंधों पे बैठे हुए तो नजर आ गए, मगर गारे सौर पे जब सिद्दीक अकबर नीचे हैं, मेरे मुस्तफा का जिस्म सारा ऊपर है, उस वक्त नजर क्यों ना आया कि
صدیق اکبر وہ ہے آج ہمیں چڑھتے ہوئے 2.5 گھنٹے لگ جائے راستہ بنا ہوا ہے، میرے صدیق اکبر نے نیچے سے اٹھایا اوپر تک لے گئے، ایک سی بھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے یوں کرم کیا، میں نے قرآن پڑھا تھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تمہیں منیر بنایا، صرف نور نہیں بلکہ جس کے چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے اللہ اس کو بھی نورانیت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے تمہیں منیر بنایا، اگر منیر کی تصویر دیکھنی ہو غار ثور پہ چلے جائیں، ارے ہم نے علماء سے پڑھا، ہم نے علماء سے سیکھا، ہم نے علماء سے سنا، جب کریمہ کا گئے اس وقت غار کے دہانے پہ، غار کے منہ پہ ایک مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے غار کا منہ تو اتنا سارا ہے، جب رسول اللہ گزر گئے غار کا منہ کیوں نہیں ٹوٹا، اس مکڑی کا جالا کیوں نہیں ٹوٹا، اس کبوتری کے انڈے کیوں نہیں ٹوٹے؟ کیونکہ جب کسی نے گزرنا ہے اس کا مطلب ہے جالا ٹوٹے گا۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ ارے لوگوں جب کریمہ کا غار پہ پہنچے نا، نبی علیہ السلام صرف بشر بن کے نہیں بلکہ نور بن کے تب کراس کر گئے، نور بن کے غار تک کراس کر گئے۔ یہ میں نے اینک پہنی ہوئی ہے، اینک پہنی ہوئی ہے، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں، آنکھوں کا نور کراس کر رہے ہیں، آپ تک آ رہا ہے، میری اینک کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں؟ نہیں ٹوٹتے، نور ہوتے ہی وہ ہے جو آر پار ہو جائے، کراس کر جائے، کچھ بھی نہ ہو۔ حضور چلے گئے غار میں، اتنا سارا منہ ہے غار کا، ایک بندہ بمشکل گزرتا ہے، اب تو مزید بھی تھوڑا چوڑا اس کو کر دیا گیا، پہلے تو بالکل تنگ تھا، اب مکڑی نے جالا پہلے سے بنایا، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے مکڑی نے پہلے سے جالا بنایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مکڑی نے بعد میں، نہیں، مکڑی پہلے سے میرے مصطفیٰ کا استقبال کرنے کے لیے جالا بنا کے بیٹھی ہے، کبوتری پہلے سے استقبال کرنے کے لیے انڈے دے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور سانپ 1000 سال سے میرے نبی کا منتظر بیٹھا ہے کہ حضور کب آئیں اور میں ان کا انتظار کروں، سارا کچھ پہلے سے بنا ہوا ہے، پورا پلین ہے۔ حضور گزر گئے، مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹا، حضور گزر گئے، کبوتری کے انڈے نہیں ٹوٹے، کیا وجہ ہے؟ حضور نور تھے، گزر گئے، مگر مولوی صاحب ذرا تو بتانا، مان گیا حضور تو نور تھے، وہ تو گزر گئے، مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹا، کبوتری کے انڈے نہیں ٹوٹے، مگر صدیق اکبر بھی تو گزرے ہیں، پھر مکڑی کا جالا کیوں نہیں ٹوٹا، پھر کبوتری کے انڈے کیوں نہیں ٹوٹے؟ اس کا جواب پھر اللہ کا قرآن دیتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں منیر بنایا، اور منیر وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو بھی نور کر دے۔ ارے میرے صدیق اکبر نے جب میرے نبی کو مونڈوں پہ اٹھایا اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ صدیق اکبر پہ پڑی، میرے حضور نے اتنا دیکھا کہ میرے نبی پہلے خود نور تھے، دیکھ 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 کر خود بھی نور بن گئے، صدیق اکبر کو بھی نور علی نور بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو جب گئے مدینہ میں جب پہنچے تو کیا ہوا، پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ حضور کون ہے، صدیق اکبر کون ہے۔ اوپر بادل سایہ کر رہا ہے، یہ تو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ جہاں سے حضور جاتے تھے دھوپ نہیں ہوتی تھی، بادل سایہ کر لیتا ہے۔ یار بادل سایہ کر رہا ہو پھر چھتری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بادل سایہ کر رہا ہو پھر اوپر کپڑا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت صدیق اکبر اوپر کپڑا ڈالے ہوئے ہیں، ارے بادل سایہ کر رہا ہے، ضرورت نہیں ہے کپڑا ڈالنے کی، ابو بکر کیوں کپڑا ڈال رہے ہو؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ اصل میں حضور نے مجھے اتنا دیکھا ہے کہ لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے کہ ابو بکر کون ہے اور محمد کون ہے، میں پہچان کروانے کے لیے کپڑا تان کے چل رہا ہوں کہ میں غلام ہوں جس کا نام ابو بکر ہے، اور یہ میرے آقا ہے جس کا نام محمد عربی ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جب غار میں گئے، آپ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، غار میں گئے، پھر آپ نے صاف کیا، پھر سانپ نے ڈانگ مارا۔ اچھا ہماری ایک نیچر ہے، نیچرلی طور پہ نا، فطرتاً ہماری ایک نیچر ہے، ہم اندھیرے میں بیٹھے ہو نا اور ہمیں کوئی بھی چیز آ کر لگے، کوئی چیز نہ بھی کاٹے نا، تھوڑی سی آ کر ٹچ کرے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹتے ہیں۔ آج تجربہ کر کے دیکھ لینا، جا کے گھر میں اندھیرے میں بیٹھ جائیں، جب کوئی چیز آپ کو ٹچ کرے گی آپ آگے نہیں ہوں گے، آپ پیچھے ہوں گے۔ مگر جب سانپ نے ایک ڈنگ مارا، حضرت صدیق اکبر پیچھے نہیں ہوئی، ایڑی اور دبا دی، دوسرا ڈنگ مارا، پیچھے نہیں ہوئی، ایڑی اور دبا دی، تیسرا ڈنگ مارا، پیچھے نہیں ہوئی، ایڑی اور دبا دی۔ ارے ابو بکر یہ کیا، تو نے تو ہمارا اصول ہی بدل دیا، ہمارا اسلوب ہی بدل دیا کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور تم آگے بڑھتے ہو۔ تو جواب کیا ملتا ہے کہ اگر
تم آگے بڑھنے والے بننا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی کام کرو جو صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے لیے کرتے رہے. آپ آگے بڑھے, پیچھے نہیں ہٹے. اچھا غار صاف کر لی, حضرت صدیق اکبر نے غار صاف کر پانی. جب سانپ ڈانگ مارتا ہے نا, کوئی بھی چیز زہریلی چیز ڈانگ مارتی ہے, میڈیکلی طور پہ نا انسان کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں عطشن شدیدن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بڑی پیاس لگی ہے, بڑی پیاس لگی ہے. تو نبی کیا فرماتے ہیں, اذهب الى صدر الغار فاشرب الماء. ابو بکر غار کے درمیان میں چلا جا, وہاں جا کے پانی پی لے. وہاں جا کے کیا کر, پانی پی لے. اب سوال یہ ہے, غار صاف کس نے کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر نے کی تھی. اگر پانی ہوتا تو جا کے پی لیتے. پانی کہاں تھا؟ وہ تو غار سوکھی ہوئی ہے, وہاں کس نے نلکا لگایا, وہاں کس نے چشمہ لگایا؟ پانی تو ہے کوئی نہیں, غار تو صدیق اکبر صاف کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آگے یہ نہیں کہتے سونے اتھے دے پانی کوئی نہیں, میں کی میں جاواں. کیوں؟ کیونکہ صدیق اکبر 14ویں صدی کے ملا نہیں تھے, صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کا صحابی تھا, جن کو یقین تھا کہ جب غار صاف کی پانی نہیں تھا, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے اب میرے نبی کے ہونٹوں سے نکل چکا ہے لفظ, یہ تو ہو سکتا ہے اللہ کائنات کو برباد کر دے, مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کی زبان سے لفظ نکلے اور خدا پورا نہ کرے. ابو بکر کو یقین ہے یار نے کہہ دیا نا تو جو یار ہے نا وہ یار کی بات نہیں موڑتا, یار نے کہہ دیا سمجھو ہو گیا. صدیق اکبر غار کی جانب چل پڑے, درمیان میں گئے, پانی پی لیا. جب واپس آئے میرے نبی نے پوچھا ابو بکر سنا کیسا پانی تھا؟ عرض کرتے ہیں سونا دودھ سے سفید تھا, شہد سے میٹھا تھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, کستوری اور امبر کی خوشبوئیں آ رہی تھی. سنیے 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 امام الانبیاء کا غلاموں, میرے ابو بکر کی کیا شان ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں. جب صدیق اکبر نے جواب دے لیا نا, عرض کرتے سونا میں نے زمزم بھی پیا مگر وہ لذت نہ آئی جو آج کے پانی میں آئی. میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی کے صحابی کیا کہتا ہے, اللہ عالم ورسولہ, چونکہ یہ غیب کی خبر ہے اس لیے غیب کی خبریں یا خدا جانتا ہے یا خدا کی مرضی سے مصطفیٰ جانتے ہیں. اللہ عالم و رسولو, سونا میں نہیں جاندا یا تسی جان دے تہاڈا خدا جان دے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب میں نے تمہیں کہا نا کہ غار کے درمیان میں چلے جاؤ, اللہ نے جبریل کو کہا جبریل جی رب جلیل, فرمایا جلدی کرو, جو جنت کی مین نہر ہے جو سب سے اچھی, سب سے خوشبودار, سب سے میٹھی ہے, آج اس جنت کی ایک شاخ جو ہے اس نہر کی ایک کیاری آج غار کی طرف کر دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار یار کے کہنے پہ چل پڑے اور وہاں جا کے پانی نہ ملے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی کی زبان سے جو جملہ نکل گیا سو نکل گیا. اس لیے میں نے آج غار کے منہ سے نہر کا منہ موڑا اور آج جنت سے نہر کا منہ موڑا اور صدیق اکبر کے قدموں میں کر دیا. جب حضور نے یہ بتایا نا تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کا اتنا مرتبہ ہے اگر پانی مانگے تو جنت سے آ جائے. افسوس کے ساتھ ہمیں یہ نظر تو آیا کہ میرے امام علی مقام کے لیے جنت سے جوڑے آ گئے, بالکل جوڑے آئے. میرے امام علی مقام کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, وہ لسانی ہے دنیا میں. اللہ نے ڈبل ڈبل عظمت عطا کی ہیں. حضور کا اہل بیت میں سے بھی ہونے کا شرف دیا, نبی کا صحابی بھی بنایا. اللہ نے کمال سے کمال سے کمال دیا. مگر یہ بھی نظر آنا چاہیے, یہ تو نظر آیا کہ جنت سے جوڑے آ گئے, مگر یہ کیوں نظر نہیں آیا کہ ابو بکر پانی مانگے تو جنت کی پوری نہر ابو بکر کے قدموں میں آ جائے. پوری نہر. حضور میرا اتنا مرتبہ ہے کہ میں پانی مانگوں تو جنت سے نہر مڑ جائے. حضور نے پتہ چٹکی بجائی, حدیث میں الفاظ ہیں, معجم الکبیر اٹھائیں, حضور نے چٹکی بجائی, فرمایا ابو بکر یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا یہ تو تیرے مقام کے آگے تھوڑا سا کیس ہے. کیا ہے؟ یہ تو چھوٹا کیس ہے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے, نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے, ایک بندہ اپنی گود میں 70 نبیوں جتنے عمل بھی لے کے آ جائے مگر دل میں ابو بکر کا بغض موجود ہو, فرمایا خدا کی قسم ہے اللہ 70 نبیوں کی عمل نہیں دیکھے گا, میرے صدیق اکبر کا بغض دیکھ کے اللہ 70 نبیوں جتنے عمل ضائع کر دے گا اور جہنم کا ٹھکانہ بنا دے گا. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر ہیں. یار کھچ کے نعرہ لاؤ, کی ہو گیا یار, ڈرن کے ذریعے تو لے ہو. ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. یہاں ایک اور بات کی مجھے نہیں سمجھ آتی اس منطق کی. کہا جاتا ہے جی وہ گھر والے ہیں اور صحابہ کرام جو ہیں صدیق اکبر در والے ہیں. یار کبھی آپ کا داماد آیا ہو
کبھی آپ کا جوائی کبھی دماد آیا ہو, آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ تو چونکہ ہمارے گھر میں سے نہیں ہے لہذا تو باہر کھڑا رہے, یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اس لیے تو باہر کھڑا رہے؟ نہیں, دماد کو کوئی بندہ باہر والا نہیں سمجھتا. دماد جب بنتا ہے وہ گھر والا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گھر والا ہو جاتا ہے. اور آپ کا سسر آئے آپ کے گھر میں اور وہ دروازہ کھٹکائے, آپ کو کہے سسر صاحب, سورا صاحب, تو میرے گھر کا بندہ نہیں ہے لہذا باہر کھڑا رہے. یہاں گھر کے اندر انٹرویو اسی کی ہوگی جو گھر والا ہوگا. وہ میرا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کا سسر ہے, میرے مصطفیٰ کا کیا ہے؟ سسر ہے, سورا ہے. اور میرا عمر بھی میرے مصطفیٰ کا سسر ہے, عثمان میرے مصطفیٰ کا دماد ہے. نہ تو دماد باہر والا ہوتا ہے نہ سسر باہر والا ہوتا ہے. اس واسطے یہ منطق غلط ہے کہ وہ گھر والے ہیں یہ در والے ہیں. نانا, میرے صدیق اکبر وہ ہیں, میرے عمر وہ ہیں, میرے عثمان وہ ہیں جو صرف در والے نہیں ہیں, اللہ نے گھر والا بھی بنایا, اللہ نے در والا ہونے کا بھی شرف عطا فرما دیا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہم نبی کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں, یعنی جہاں سے حضور کا پودا اٹھا ہم اس پودے سے بھی پیار کرتے ہیں. پھر اس پودے پہ جو پھل لگے, کہیں بلال آ گئے, کہیں سلمان آ گئے, کہیں طلحہ آ گئے, کہیں زبیر آ گئے, کہیں زید آ گئے, کہیں حضرت ابو ایوب آ گئے, کہیں انصاری صحابہ, کہیں بدری صحابہ, کہیں عہد والے صحابہ, کہیں انین والے صحابہ, کہیں قریظہ والے صحابہ, کہیں بنو نذیر والے صحابہ, کہیں جناب قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے صحابہ, کہیں مسلمہ کذاب کو نیست و نبود کرنے والے صحابہ, کہیں قادسیہ کے میدانوں میں میرے نبی کے جھنڈے کو گاڑنے والے صحابہ. یہ میرے نبی کے درخت کا وہ پھل ہے جس پھل سے ہم پیار کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نبی کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں, ہم فقط ایک گل سے نہیں بلکہ پورے چمن سے پیار کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے چمن سے. اے وانڈ میں نہیں جاندا, تو اپنیاں کے طریق دے کتاباں جڑیاں لے کے آئے نا انہاں نو مروڑ کے اپنے پچھو گت لے. میں اس طریق نو نہیں مندا جڑی طریق صحابہ کرام دے بارے بک بک کرے. او مورخ کون ہوندا ہے؟ نبی دے بارے صحابہ دے بارے گل کرن والا. اوے میرے مصطفیٰ دے صحابہ تے ہونے اسی اللہ دا قرآن سن دے ہاں یا نبی دا فرمان سن دے ہاں, اسی اس طریق نو نہیں مندے جڑی طریق اللہ دے قرآن دے نال ٹکرا رہی ہوے. اللہ دا قرآن آدا ہے کلّ وعد اللہ الحسنى, میرے مصطفیٰ دا ہر صحابی جنتی ہے. ہر صحابی کی یہ نعرہ لاؤ یار, کھچ کے لاؤ. یہ نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی. سبحان اللہ. آخر جی وہ فلانا جھگڑا ہویا, میں نے کہا صحابی تو ہیں, صحابی ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی صحابی تو ہیں. میں نے کہا کملے یہ جو مقام صحابیت ہے نا اس کو سمجھنا ہے نا تو غوث عبد القادر جیلانی کے قدموں میں جا کے بیٹھ اور کہے بابا جی ذرا بتاؤ یہ مقام صحابیت کیا ہوتا ہے. تو حضرت غوث العظم فرماتے ہیں فرمایا اس دنیا کائنات کے سارے مومنین کو جمع کر لیا جائے. فرمایا جہاں عام مومنین کی انتہا ہو جائے وہاں سے صالح مومنین کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں صالح مومنین کی انتہا ہو جائے وہاں اللہ کے ولی کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں اللہ کے عام ولی کی انتہا ہو جائے وہاں کتب شروع ہوتے ہیں, جہاں کتب کی انتہا ہو جائے وہاں کلندر شروع ہوتے ہیں, جہاں کلندر کی انتہا ہو جائے وہاں ابدال شروع ہوتے ہیں, جہاں ابدال ختم ہو جائے وہاں غوث شروع ہوتے ہیں, اور جہاں غوثیت ختم ہو جائے وہاں غوث اعظم کا مرتبہ شروع ہوتا ہے, اور جہاں غوث اعظم کا مرتبہ ختم ہو جائے وہاں تبا تابی شروع ہوتے ہیں, جہاں تبا تابی ختم ہو جائے وہاں تابی شروع ہوتے ہیں, جہاں تابی کا مقام انتہا کو پہنچ جائے وہاں میرے مصطفیٰ کے صحابی کا مقام شروع ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. حضرت حضور غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا پھر امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ یاریاں کھا لیندے ہو تو انہاں دی یاریاں دے اندر سبحان اللہ نہیں کہندے, کہہ دو سبحان اللہ. امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا پھر عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے؟
آپ ارشاد فرماتے ہیں جس گھوڑے پہ امیر معاویہ چڑھ کے میدان جہاد میں گئے اس گھوڑے کو اللہ قرآن میں کہتا ہے والعادیات ضبحا، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جن گھوڑوں پہ محمد کے صحابہ چل کے جہاد میں گئے. فرمایا جس گھوڑے پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اس گھوڑے کے ٹاپوں سے خاک اڑی اور خاک اڑ کے گھوڑے کے ناک میں آئی. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے امیر معاویہ کے گھوڑے کے ٹاپوں سے خاک اڑ کر جو نتنوں میں آتی ہے عمر بن عبدالعزیز اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا میں کسی راستے پہ کھڑا ہوں اور وہاں سے معاویہ پاک کا گھوڑا گزرے اور اس گھوڑے سے خاک اڑے اور میرے کپڑوں پہ آ جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک. آپ کہتے ہیں امام اعظم کا شاگرد ہے. امام اعظم کہتے ہیں سوائے مقام صحابیت کے اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو سارے مقام عطا فرمائے، اتنا بڑا ولی ہے. آپ کہتے ہیں میں کسی جگہ پہ کھڑا ہوں اور معاویہ پاک کا گھوڑا گزرے ان کی خاک اڑے اور میرے کپڑوں پہ آ جائے. فرمایا میں اپنے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی سمجھوں گا کہ میرے مصطفیٰ کے صحابی کے گھوڑے کی خاک میرے کپڑوں کے اوپر آ گئی ہے. تو اور میں کس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں؟ میں کون ہوتا فرق کرنے والا؟ تو کون ہوتا فرق کرنے والا؟ ہم کوئی پرونے لے کے بیٹھے ہیں؟ تو طریق پڑھ رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی حدیثیں کہہ رہی ہیں. حضور امام ترمذی نے پورا باب بنایا ہوا ہے، وہاں نبی علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں. اللہ ما جعل معاویہ، اللہ ما جعل معاویہ ہادیاں و مہدیہ. اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا، میرے معاویہ کو مہدی بھی بنا، یعنی یہ خود بھی ہدایت پہ رہے اور ان کی وجہ سے لوگ ہدایت پہ آ جائیں. ارے نبی جس کے بارے میں ہدایت پہ رہنے کی دعائیں کرتے رہے اور ہمارا نظریہ ہے نبی جو دعا کرتا ہے اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے نبی کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی جو حضور معاویہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں. اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، معاویہ کو مہدی بھی بنایا، یہ خود بھی ہدایت پہ رہے اور جو اس کے ساتھ پیار کرتے رہے مالک ان کو بھی ہدایت عطا فرماتا رہے، ان کو بھی کیا کرتے رہے؟ ہدایت عطا فرماتا رہے. میری اختتامی باتیں ہیں. میں اگر مزید اس کو گفتگو کروں گا نا، میں اس استاد دا شاگرد جدنا خادم حسین رضوی ہے، جدنا کی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ساڑھے استادہ نے قسم بخدا سانو جڑی فائنلی گال سمجھائیے وہ یہ سمجھائیے کہ پترا ٹی ٹی ایس سنی بننا ہے. کی بننا ہے؟ ٹی ٹی ایس سنی. ٹی ٹی ایس تک کی مطلب ہوتا ہے استاد کہتے ہیں پی پی ایس سنی نہیں بننا، یعنی پل پلے سنی نہیں بننا. ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن سنی بننا ہے. کی کرنا ہے؟ ٹنا ٹن سنی بننا ہے. استاد فرماندے نے بیٹا تھوڑی جان جائے تے جائے مگر کدی اے نہیں کرنا کہ تھوڑی لتاں کم بن کے اتحاق گل بیان کریے یا نہیں. فرمایا سامنے بھاویں وقت دا فرعون کھلو تو ٹھوک کے گل کرو. صحابہ جتھے گل آوے صحابہ دا مقام نہیں بیان کرنا کہ فلانا کیا کہے گا تو فلانا کیا کہے گا، نہیں. محمد کریم دے صحابہ دی فضیلت ایویں بیان کرنی ہے نا جویں خدا نے قرآن دے اندر نبی دے صحابہ نو بیان کیتا ہے، جویں قرآن دے اندر بیان ہویا. یہ کیڑی گل ہوئی کہ اسی چونچو بھی کر دے رہی ہے، چیچی بھی کر دے رہی ہے تے ماڑیاں ماڑیاں گلاں تے پلپلیاں نا 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 اے ساڈے کول کوئی نہیں ہے. ساڈے کول تے بھائی سیدھی اور سامیں گل ہے سٹریٹ فارورڈ. کوئی سن لوے او دی مرضی، نہ سنے او دی مرضی، پچا جائے او دی مرضی، نہ پچائے او دی مرضی. اسی کٹ دے جائیں گے مگر رسول اللہ دے صحابہ دے بارے کدی اسی زبان درازی نہیں ہون دیاں گے. نہ حضور دے صحابہ دے بارے، نہ حضور دی اہل بیت دے بارے. حضور دی اہل بیت ساڈے واسطے کشتی نوح ہے. اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اہل بیتی کا سفینہ نوح. فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح دی طرح ہے، کشتی نوح دی طرح ہے. جڑا جڑا بندہ اے دے وچ سوار ہو گیا فرمایا کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے دی طرح نے. بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس جس کی بھی اتباع کرو گے اللہ ناکام نہیں کرے گا، اللہ کامیابیاں دے گا. اے فرمان میرے نبی نے ادو ارشاد فرمایا. حضور نے اینج کر کے اہل بیت تے صحابہ نو جمع کر دیتا. اے ادو دا فرمان ہے جدوں کشتیاں سمندر دے وچ چلدیاں نا، لائٹاں کوئی نہ ہوندیاں، ستاریاں نو ویکھ کے ستاروں کو دیکھ کے ملا اپنی سمت کو طے کرتا تھا کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہے، میں نے اپنی کشتی کا رخ وہاں موڑنا ہے. ارے نبی نے اپنے بیان کو یوں ملایا
اپنے بیان کو ملایا اور بیان کے ساتھ اہل بیت اور اپنے صحابہ کو بھی ملا دیا اور ہمیں پیغام دے دیا کہ ہماری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے, تم نے یہاں آ کے بیٹھ جانا ہے. اور اس دور میں کشتیاں چلتی تھی ستاروں کو دیکھ کر. اس کا مطلب ہے اہل بیت کی کشتی, اہل بیت کی کشتی میں جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور کشتی چلتی ہے ستاروں کو دیکھ کر. مطلب یہ نکلے گا اے سنیوں, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن, دوسرے ہاتھ میں محمد کریم کے صحابہ کا دامن ہو. اگر یہ دونوں دامن تمہارے ہاتھوں میں ہو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کشتی اہل بیت کی ہوگی, ستارے صحابہ کے ہوں گے. ملا جو تمہارے آگے بیٹھا ہوگا وہ تمہارا مرشد ہوگا. مرشد کشتی چلاتا جائے گا, صحابہ کو دیکھتا جائے گا, اہل بیت کی کشتی چلتی جائے گی. اور اس کشتی کی امتیاز وہاں ہوگی جہاں میرے نبی کا آب کوثر لگا ہوا ہوگا, جہاں حضور کا کیا لگا ہوگا, آب کوثر لگا ہوگا. اس لیے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, تاریخ جو ہے نا, اس تاریخ میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے. اس تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب کربلا میں گئے, فلاں طرف سے تیر آیا, فلاں طرف سے تیر آیا, فلاں طرف سے آیا. بی بی سکینہ گھوڑے کے پیر پکڑ کے بیٹھ گئیں. غرق ہو جائے تیری عقل, کیا باتیں کرتا ہے. علی کی بیٹی ہو, رگوں میں میرے علی کا خون دوڑتا ہو, فاطمہ پاک گھٹی دی ہوئی ہو, اور میری سیدہ زہرا کی چھاتی جس کو ملی ہوئی ہو, اور رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہو. یار یہ کیسے ممکن ہے؟ علی فاتح خیبر ہو, علی خیبر شکن ہو, علی دماد رسول ہو, علی میرے مصطفیٰ کا, میری مصطفیٰ کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت بطول کا خامد ہو. علی اتنا بڑا دلیر ہو کہ سامنے ہزاروں کا لشکر کھڑا ہو, علی خارجیوں کا مقابلہ کرے اور یوں دھارتا ہوا یہ میرے مصطفیٰ کا شیر یوں چلے اور خارجیوں کا سوایہ کرتا چلا جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی خود تو دلیر ہو مگر علی کی اولاد گھوڑوں کے پیر پکڑ کے بیٹھ جائے, علی کی اولاد گھوڑوں کی منتیں کرے. نانا میں کہتا تو کسی اور علی کو مانتا ہے, جس علی کو میں مانتا ہوں وہ علی خود بھی بڑا شیر ہے. اس علی کے گھر میں پیدا ہونے والا مولوی کا بیٹا مولوی نہیں ہوتا, پیر نصیر کہہ گئے. مولوی کا بیٹا مولوی نہیں ہوتا, پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا, پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا, مگر شیر کا بیٹا کبھی گیدڑ نہیں بنتا, شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی خود تو شیر ہوں اور ان کی اولاد جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جائے؟ نہیں, میرے مصطفیٰ کی, میرے علی کی ساری اولاد ہی بڑی بہادر ہے. اس لیے یہ طریق چھوڑیں. اس بندہ مورخ کو جا کے پوچھے کہ یا لانتیا تو کہہ رہا ہے فلاں طرف سے تیر آیا, فلاں طرف سے تیر آیا, تو کول کھڑا تھا, وہاں موجود تھا, اسی مجلس میں کھڑا تھا, وہاں کربلا میں تھا. اگر وہ کہے میں کربلا میں کھڑا ہوں, 2 تھپڑ رسید کرنے ہیں. اس کہنا شرم نہیں آئی؟ تو کربلا میں کھڑا ہو کر طریق لکھتا رہا اور میرے حسین کے لاڈلے قربان ہوتے رہے. یہ کیسی طریق ہے کہ حسین کے لاڈلے قربان ہوتے رہے, تو طریق لکھتا رہا. اگر وہ کہے نہیں میں کربلا کے اندر موجود نہیں تھا, مجھے بتایا گیا, پھر پوچھنا کس نے بتایا؟ کیا امام زین العابدین نے بتایا؟ جواب آئے گا نہیں بتایا. کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا؟ جواب آئے گا نہیں بتایا. اور پھر کس نے بتایا؟ یزیدی لشکر میں سے جو کھڑے تھے انہوں نے بتایا. میں نے کہا جو کھڑے ہی میرے امام کے مخالف ہیں, تو ان کی روایتیں لے رہا ہے, تو ان سے روایتیں کر رہا ہے, وہ کون ہوتے ہیں میرے امام کی شان بیان کرنے والے؟ میرے امام کی شان وہ بیان کرتا ہے جس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی, حق کا ساتھ دینے کی اور حق سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اور بھائی نقاش مبین نے اتنی بڑی کاوش کی, اللہ تعالیٰ بھائی نقاش کے کاروبار کے اندر, ان کی عزت کے اندر, ان کی مال کے اندر, ان کی جان کے اندر, ان کی یا رب العالمین ان کی اولاد کے اندر مزید برکتیں, وسعتیں, فراوانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سٹیج پہ بیٹھنے والے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم رکھے. میری اہل سنت کی عوام الناس کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.